بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولها الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون
وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ گمراہ ہوئے ہیں اور نہ بہکے ہیں اور نہ وہ اپنی خواہش نفس سے بولتے ہیں۔ یہ قرآن تو بس ایک وحی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے، انہیں بڑی طاقت والے جبرائیل نے سکھایا ہے جو بڑا طاقتور ہے۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور وہ آسمان کے بلند ترین افق پر تھا۔ پھر وہ قریب ہوا اور آگے بڑھا یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ تب اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی بھیجی، جو کچھ بھی وحی بھیجی، جو کچھ انہوں نے دیکھا، دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا، تو کیا تم اس پر جھگڑتے ہو جو کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ اور انہوں نے تو اسے ایک اور مرتبہ بھی دیکھا ہے، سدرہ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس رہنے کی جنت علماوی ہے، جبکہ سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، ان کی نظر نہ تو چلوائی اور نہ حد سے بڑھی، بے شک انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ بلا تم نے لات اور عزی کو دیکھا اور تیسرے ایک اور منات کو، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو بڑی ناانصافی کی تقسیم ہے۔ یہ تو بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی، یہ لوگ تو محض وہم و گمان اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے رہے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان کو ہر وہ چیز مل جاتی ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ بس آخرت اور دنیا دونوں کا مالک اللہ ہی ہے، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آ سکتی مگر اس وقت جب اللہ جس کے لیے چاہے اجازت دے اور سفارش کو پسند کرے۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام عورتوں جیسے رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ تو صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا۔ تو آپ اس شخص سے منہ پھیر لیں جو ہماری یاد سے پیٹ موڑتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہیں چاہتا، ان کے علم کی انتہا بس یہی ہے۔ بے شک آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے اسے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہی خوب جانتا ہے اس کو جس نے ہدایت پائی، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، تاکہ وہ برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو اچھا صلہ عطا فرمائے۔ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں سوائے ہلکے سے گناہ ختم کے، بے شک آپ کا رب بڑی مغفرت والا ہے۔ وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، پس تم خود اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو، وہی خوب جانتا ہے کہ پرہیزگار کون ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ موڑ لیا اور تھوڑا سا دیا اور پھر ہاتھ روک لیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اس بات کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں تھا اور ابراہیم کے صحیفوں میں، جس نے وفا کا حق پورا کر دیا؟ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہی جس کی اس نے کوشش کی، اور یہ کہ اس کی کوشش قریب دیکھی جائے گی، پھر اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ بے شک آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا نطفے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ دوبارہ زندہ کرنا بھی اسی کے ذمہ ہے، اور یہ کہ وہی غنی کرتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے، اور یہ کہ وہی شاری ستارے
کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اولی کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، پس ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو بھی، بے شک وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے اور الٹ دی جانے والی بستیوں کو اسی نے پٹخ دیا، پھر ان پر چھا گیا جو کچھ کی چھا گیا۔ پس اے انسان، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں پر شک کرے گا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والے ہیں۔ آنے والی قیامت قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اسے ہٹانے والا یا ظاہر کرنے والا نہیں، تو کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم غفلت میں کھیل کود رہے ہو؟ بس اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔